بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارا اسلامی یوٹیوب چینل انسانی تعلیم کلاسز پر۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ یا مدہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا، اسی کی مشق آج ہم کریں گے۔ وہ تو 2 حرف کے ساتھ آپ نے مشق کیا تھا، یہاں آپ کئی حرف ملا کر کے ہم مشق کریں گے کہ یا مدہ کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ یا مدہ اگر 20 سے 4 حرف کو آپ ملا کے پڑھ رہے ہیں، 20 سے کوئی پوچھ دے کہ بتاؤ، جیسے کہ اجیبو میں پوچھ دے کہ جی میں کیا ہے، کون سا قاعدہ پایا جا رہا، تو آپ بالکل ڈریں گے نہیں اور گھبرائیں گے نہیں، بالکل فٹافٹ کہہ دیں گے کہ یا ساکن ہے۔ اگر آپ کو وہ ذہن میں ہوگا، قاعدہ رولز آپ کو یاد ہوں گے، تو آپ کہہ دیں گے کہ یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو یہاں لازماً یا مدہ ہوگا۔ اسی طرح آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ ذہن میں رکھیں گے۔ تو دیکھیے آج ہم مشق پڑھتے ہیں۔ دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی، دونوں کو کھینچنا ہے اس لیے کہ دونوں جگہ یا مدہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی۔ اس کے بعد دیکھیے حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا۔ اب پیچھے والا قاعدہ بھی میں چاہتا ہوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پیچھے جو قاعدہ میں نے پڑھایا اس کو بھی ذہن نشین کرتے رہیں، اس کو بھی بتاتے رہیں، تاکہ جو بھول جائے اگر تو اس ذہن میں آ جائے۔ تو دیکھیے یہاں الف کوئی نہ پڑھیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حمزہ ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، یہ قاعدہ ہے۔ دیکھیے حمزہ زبر ا، را زیر ری، اری، نون یا زیر نی، ارینی۔ اس کے بعد آگے دیکھیے کاف زیر کی، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، یہاں پہ کیا ہوگا؟ الف مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے، یہاں پہ الف مدہ ہوگا، اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے۔ کتا، با یا زیر بی، کتابی۔ اب با یا زیر بی پہ کیا ہوگا؟ یا مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، اس لیے یہاں پہ یا مدہ ہوگا۔ اس کے بعد اگلا لائن دیکھیے حمزہ پیش او، جیم یا زیر جی، او جی، با زیر بو، با پیش بو، اجیبو۔ اس کے بعد یا پیش یو، واو الف زبر وا، یو وا، را یا زیر ری، یواری۔ اس کے بعد میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، تا یا زیر تی، مفاتی، حا پیش حو، مفاتیح۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 حرف کے ہجہ آپ پیچھے کر رہے تھے، اب دیکھیے یہاں 4 حرف 5 حرف 6 حرف ملا کے ہجہ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس کا طریقہ میں نے بتایا تھا کہ ہجہ کرنے کا، کہ جیسے 1 حرف یا 2 حرف آپ نے پڑھا تو پیچھے سے ریوائز کرنا ہے۔ اگر ہم پورا حرف کو ایک ہی بار پڑھ دیں پھر پیچھے سے ریوائز کریں تو ممکن ہے کہ آپ بھول جائیں گے، اسی لیے جب بھی ہجہ کریں گے تو 2-3 حرف پڑھنے کے بعد پھر پیچھے سے ریوائز کریں گے۔ جیسے ایک مثال دوں کہ را الف زبر را، دیکھیے آگے سب لکھا ہوا ہے، را الف زبر را، زا زیر زی۔ اب کیا کرنا؟ پیچھے سے پڑھنا، رازی، قاف یا زیر قی، رازقی، نون زبر نا، رازقین۔ اگر ہم اسی کو پڑھ دیتے جلدی، را الف زبر را، زا زیر زی، قاف یا زیر قی، نون زبر نا، تو ممکن ہے کہ پیچھے والا ہمیں ذہن میں نہیں رہتا کہ ہم شروع سے کیا پڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے اس کی کوشش کریں کہ جو ہم ہجہ کر رہے ہیں اس کو جب 2-3 لفظ پڑھ رہے ہیں تو پیچھے سے ریوائز کریں۔ اب آگے دیکھیے حمزہ عین زیر عی، با الف زبر با، عیبا، یہاں کیا ہے؟ الف مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے، عیبا۔ دال یا زیر دی، عبادی، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، یہاں یا مدہ ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے عین زبر ع، زال الف زبر زا، عزا، با یا زیر بی، عذابی۔ اس کے بعد تا زبر تا، میم الف زبر ما، تما، سا یا زیر سی، تماسی، لام پیش لو، تماثیلو، لام پیش لو نہیں پڑھنا، لو، لام پیش لو، تماثیلو۔ اس کے بعد آخری لائن دیکھیے میم زبر ما،
قاف الف زبر قا، اب پیچھے سے ریوائز کرنا، مقا، دال یا زیر دی، مقادی، را پیش رو، مقادیر۔ اسی طرح آپ پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں بھی بیٹھے گا بار بار۔ اگر سمجھ میں نہیں آئے تو ویڈیو کو روک کر کے دیکھیے بار بار۔ اس کے بعد دیکھیے حمزہ زبر خا یا زیر خی، اخی، ہا زیر ہی، اخی ہی۔ اس کے بعد با زبر با، نون یا زیر نی، بنی، ہا زیر ہی، بنی ہی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سبق اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور آگے شیئر بھی کریں تاکہ جو لوگ نہیں پڑھیں وہ پڑھ سکے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔